غالب سوال کیوں پوچھتا تھا؟ ایسے تو ایک عام مشاہدے کی بات ہے، انسانی بچہ اپنی ذاتی فطرت ماحول کو سمجھنے کے لیے اپنے بزرگوں سے سوال پوچھتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اکثر انسانی بچے جوانی کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے چند سوالوں کے جواب تو پا لیتے ہیں، لیکن اکثر سوال راستے میں کھو آتے ہیں۔ جو لوگ خوش قسمتی ان سوالوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بہت سے شاعر پیدا کرتے ہیں۔ یوں تو ہر شاعر کا حساس دل اور تخلیقی ذہن زندگی کے موڑ پر نئے سوالوں کی ہم جگہ بنا رہتا ہے، لیکن شاعر کا قدر جتنا بڑا ہو، اس کے سوالوں کا کینوس اتنا وسیع ہوتا ہے۔ وہ اتنے ہی سوالوں کی گہرائی تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تخلیقات میں فن کی اتنی ہی عظمت نظر آتی ہے۔ ایک بڑا شاعر اپنے کلام میں ماحول کی روایت کو چیلنج کرتا ہے، انسانی اور انفرادی اجتماعی مسائل پر غور کرتا ہے، نئے نئے نقطۂ نظر پیش کرتا نظر آتا ہے، ویسے سوال اٹھاتا ہے جو دوسرے لوگوں کو سوچنے کے لیے مہمیز کا کام کرتے ہیں، اور اس کی موت کے بعد لوگوں کے ذہنوں اور زندگیوں میں ان کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جب ہم اس نقطۂ نظر سے غالب کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں حروف و معنی کی ایک وسیع دنیا پھیلی نظر آتی ہے۔ غالب اپنی تخلیقات میں ایک سراپا سوال بن کر ابھرتا ہے۔ وہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو، اس کی پیدائش، اس کی موت، اس کی ذات، اس کے رشتوں، اس کے مذہب، اس کے فلسفے، روایتی سوچ، ہر انداز کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا نظر آتا ہے۔ شاید اس لیے اس کے کلام میں جگہ جگہ کیا، کب، کہاں، کس، کیوں کر کے الفاظ بکھرے پڑے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی بھی چیز کو سطحی طور پر قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ ہر چیز میں مخفی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، اور اگر اس حقیقت کو نہیں پا سکتا تو اپنے تجسس اور جستجو کا برملا اظہار کرتا ہے۔ غالب نئے راستوں، نئی منزلوں کی تلاش کا اظہار اس خلوص سے کرتا ہے، اس جد و جہد میں اور لوگ خود شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے غالب کی کاوشیں اردو ادب کے لیے گرا قدر سرمایہ اور قیمتی وراثت کا حصہ بن گئی ہیں۔ کسی کے فن کا یہی کمال ہے، ایک انسان کی جد و جہد پوری انسانیت کی جد و جہد بن جائے۔ ایک شاعر کی عظمت اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس کا کلام زیادہ سے زیادہ انسانوں کے جذبوں اور خوابوں کا آئینہ دار بن جائے۔ جب ہم غالب کے تخلیقی سفر کا جائزہ لینے کے لیے اس کا دیوان کھولتے ہیں تو ہمیں پہلے صفحے کے پہلے شعر کے پہلے مصرعے سے ہی اس کی نظر کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ بے ساختہ مصرع پوری کائنات کو سوالیہ نگاہ سے دیکھتا نظر آتا ہے، اور ہمیں انسان اس کے ماحول اور فطرت کے مظاہر کے مخلوق ہونے اور اس کے خالق کی تلاش کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے پر غالب یہ کہتے ہیں، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، ہماری زندگی عارضی ہونے کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ اگر زندگی فانی ہے تو یقیناً انسانی زندگی بھی عارضی ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آیا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیدائش سے موت تک سفر کا مقصد کیا؟ غالب اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟ کیا انسان کے نہ پیدا ہونے سے اس کائنات میں کوئی فرق پڑ جانا تھا؟ یہ چاند، ستارے، کہکشائیں، سمندر اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارتے رہتے۔ غالب اس سوال پر جب غور کرتا ہے تو اسے انسان کے مختصر عرصے کے لیے اس دنیا میں آنا کوئی خوشی و فخر کی بات نظر نہیں آتی، بلکہ وہ سراسر خسارے کا سودا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ غالب کو انسانی زندگی کے خسارے کا سودا الگ ہی اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ اسے انسان اس وسیع کائنات اور پیچیدہ معاشرے میں مجبور و مغموم ہی نہیں، ذلت کی زندگی بھی گزارتا نظر آتا ہے۔ اگرچہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات اور زمین پر خدا کا نائب سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی انا کو چرکے لگتے ہیں، کہیں بھوک، کہیں بیماری، کہیں لاچاری، کہیں اوروں کے دست نگر کرتے اس کے لیے عزت اور خودداری کی زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ غالب انسان کی عظمت کی بلندیوں سے گرتا دیکھتا ہے تو خالق سے ہی سوال کر بیٹھتا ہے، ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتے ہماری جناب میں؟ غالب جب بار بار سوال کرنے پر بھی جواب نہیں پاتا تو انسان کی قسمت اتنا مغموم ہوتا ہے کہ دن رات آنسو بہانے لگتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر انسان کی عزت اور عظمت کا قائل ہے۔ جب لوگ اس کی گریہ زاری پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ان سے سوال پوچھتا ہے، دل ہی تو ہے سنگ وحشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں؟ غالب کو اس بات کا بھی اندازہ ہے، انسان کے دکھ، غم، مصائب اور اس کے مسائل چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ تا حیات ہیں۔ وہ پیدائش سے مرتے دم تک چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ ان لوگوں سے جو زندگی میں خوشیوں اور مسکراہٹوں کی تلاش میں رہتے ہیں پوچھتا ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات
پائی کیوں؟ غالب کا خیال تھا اس دکھ بھری زندگی کو قابل برداشت بنانے کے لیے انسان بے حسی بے خودی کے لمحے کی تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے انہیں شراب گھول کر پی جاتے ہیں۔ اس لیے جب لوگ غالب کی شراب نوشی پر تیش کا بہتان لگاتے تھے سوال کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرتا تھا، میں سے غرض نشاط کس رسیا کو، ایک گنا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ لیکن یہ بے خودی کے لمحات بھی شراب کے نشے کی طرح عارضی ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہی انسانی زندگی، وہی غم، وہی رات، وہی دکھوں کا لامتناہی سلسلہ انسان کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ جوانی کے سارے جذبے اور خواب کی ریت کی دیوار بن جاتے ہیں۔ اس لیے غالب سوال کرتا ہے، مارا زمانے نے اسد اللہ خان تجھے، وہ ولولے کہاں، وہ جوانی کدھر گئی؟ یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ مسائل انسانی زندگی میں ہر روز اتنا زہر گھولتے رہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی رات کروٹیں بدلتا گزار دیتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ پھر موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ غالب کا خیال تھا انسان جب اپنی تنہائی کے کرب، ذاتی مسائل، شکستہ خوابوں سے پریشان ہو جاتا ہے تو اس امید پر دوسرے انسانوں کی قربت کی خواہش کرتا ہے، اس کی موجودگی میں کچھ سکون کے پل ملیں، کچھ تسلی ہوگی، کچھ غم غلط ہوگا، کچھ زندگی کا کرب۔ لیکن اس حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب دوسروں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھتا ہے تو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں، دوست کی تلاش میں نکلتا ہے، ہر موڑ پر ناصر سے ملاقات ہو جاتی ہے، بے اختیار پکڑ اٹھتا ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے، بنے ہیں دوست ناصر، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ ان نصیحتوں سے درد کم ہونے کا جائے اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سوال کرتا ہوا لوٹ آتا ہے، شور پند ناصر نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا؟ لیکن ناصر سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ جب ناصر کو یہ پتہ چل گیا انسان دکھی تو وہ اس کے گھر آ کر نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ غالب کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ حیرت سے سوال کرتا ہے، حضرت ناصر گر آویں دے دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو، سمجھائیں گے کیا؟ غالب کہتا ہے جو لوگ نصیحت کرتے ہیں بہت سادہ اور کوتاہ نظر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زندگی کے مسائل تنہائی کے دکھ، جنون عشق کے زخم چند لمحوں کی نصیحت اور گفتگو سے منمل ہو جائیں گے۔ وہ ناصر کی سادگی پر سوال کرتا ہے، کر کیا ناصر نے ہم کو قید، اچھا یوں سہی یہ جنون عشق کے اندر چھٹ جائیں گے کیا؟ غالب پھر سوچتا ہے اگر اس کے غموں کا علاج ناصر کے پاس نہیں تو شاید محبوب کے پاس ہو، اپنے لطف و کرم سے زخموں پر مرہم رکھ دے، شاید اس کی تنہائی کی دنیا میں کچھ غربتوں کے پھول مسکرا دیں اٹھیں۔ لیکن ان سے یہ جان کر مایوسی ہوتی ہے کہ محبوب دن رات صبر کی تلقین کرتا رہتا ہے جبکہ اس کا بےتاب دل انتظار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ غالب سوال کرتا ہے، عاشقی، صبر طلب اور تمنا بےتاب دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک؟ غالب کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ وہ ہر شام محبوب کی محفل میں آرزوؤں کے جام لے کر جاتا ہے اور رات کے تشناک گام واپس لوٹ آتا ہے اپنے بھرم رکھنے کے لیے تو وہ باقاعدہ بادھا اوڑھتے ہوئے، لیکن وہ در پردہ یہ سوال کرتا ہے، میں اور بزم میں ایسے یوں تشنا کام آؤں، اگر میں نے کی تھی توبہ ساقی تو کیا ہوا تھا؟ آخر کبھی کبھار اگر لطف و کرم کا جام اس تک پہنچاتا بھی ہے تو وہ محرومی کا اتنا عادی ہو گیا ہوتا ہے کہ اسے محبت کے جام کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوا سوال کرتا ہے، مجھ تک کب اس کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں؟ آخر غالب کے مرحوم و مغموم دل کو جب چند لمحوں کے لیے خوشیوں کا اور محبت کا خمار نصیب ہوتا ہے تو وہ اس وقت بے حیرانی سے پوچھتا ہے، تھا دل وابستہ قفل بے کلید، کس نے کھولا، کب کھلا، کیوں کر کھلا؟ لیکن پھر غالب یہ دیکھ کر مغموم ہو جاتا ہے اس کا محبوب اس سے انسانوں کی طرح نہیں بلکہ خداؤں کی طرح ملنا چاہتا ہے۔ اس سے غالب کی نہ مجبوری تھی، اس نے تو زندگی کے چرکوں پر مرہم رکھنے کے لیے محبوب کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن محبوب بھی چرکے لگانے شروع کر دیے تو غالب پکار اٹھتا ہے، تم محبت پر تمہیں پندار خدائی، کیوں تم خداوند ہی کہلاؤ، خدا اور سہی۔ غالب محبت کی دنیا میں تل برداشتہ ہوتا ہے کہ اس کے لہجے میں طنز کا زہر بڑھ جاتا ہے اور وہ ہر چیز کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے۔ آخرکار جب محبوب کا دل پسیج جاتا ہے وہ عمر بھر کا پیمان وفا باندھنے پر رضامند بھی ہوتا ہے تو غالب اس سے طنزیہ انداز میں پوچھتا ہے، عمر بھر کا تو نے پیمان وفا باندھا تو کیا عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری؟ ہائے ہائے! جس طرح غالب نے
غالب ناصر بیزار ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ محبوب کے در سے بھی سوچتے ہوئے لوٹ آتا ہے۔ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ ناصر اور محبوب سے دل برداشتہ ہونے کے بعد غالب اپنے خاندان کی طرف بڑھتا ہے، اپنے منہ بولے بیٹے عارف کو اپنی محبت اور غربت میں شریک کرتا ہے، لیکن یہ تعلق بھی انسانی رشتوں کی طرح زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتا۔ عارف جوانی میں ہی اسے داغ مفارقت دے کر جہان فانی کوچ کر جاتا ہے۔ اس حادثے سے غالب کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ عارف کے خالق سے شکایت کرتا ہے۔ وہ عارف سے پوچھتا ہے کہ لازم تھا کہ دیکھوں میرا راستہ کوئی دن اور تنہا گئے کیوں اب رہا تنہا کوئی دن اور۔ پھر وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنی محرومیوں کا سوال کر کے اظہار کرتا ہے، ہاں ایک فلک بھی جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑنا تھا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ ناصر محبوب اور بیٹے سے نا امید ہو کر غالب سکون دل کی تلاش میں اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن وہ ابھی اس سے زیادہ دور نہیں چلتا کہ اس کی ملاقات زاہد سے ہو جاتی ہے، جو اس کے سامنے صرف جنت، دوزخ اور خدا کی عجیب و غریب تصورات پیش کرتا ہے، بلکہ اسے مذہب کے احکام اور شرعی حدود کی پابندی بھی کرنا چاہتا ہے۔ ان باتوں سے غالب کی روح مجروح ہوتی ہے اور نہ غیرت میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنی خودداری اور آزادی یہ کہتے ہوئے اعلان کرتا ہے، بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے ہیں در کعبہ اگر نہ ہوا۔ وہ اس دنیا کی خوشیوں کے بدلے جنت کے وعدوں کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیتا ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غالب کے ذہن میں زاہد کی شرعی حدود اور جنت دوزخ کے تصورات پر 20 سوال ابھرتے ہیں۔ پہلے تو اسے غریبوں پر شرعی احکامات نافذ کرنا سمجھ میں ہی نہیں آتا اور وہ طنزیہ انداز میں پوچھتا ہے، جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے؟ اور پھر قیامت کے دن گناہ و ثواب کی عدالت کے بارے میں وہ پوچھتا ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ غالب صرف ان مذہبی روایات اعتقاد کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ وہ خدا سے برابری سے مخاطب ہوتا ہے، اسے مشورے تک دیتا ہے۔ وہ خدا سے سوال کرتا ہے، یوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی۔ جب غالب کو یہ اندازہ ہوتا ہے اس کے سوالات اور زاہد اور خدا دونوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو آخر میں یہ بنیادی سوال کرتا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ غالب معاشرے کے ہر پہلو کو للکارتا ہے، انسانی عظمت کی راہ میں حائل ہر روایت، ہر جہالت، ہر ناانصافی کو سوالوں سے چیلنج کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے وہ سوالوں کی تشدد سے زندگی کو گرا کاٹتا ہے تاکہ حروف معانی کو جو شعر دریافت کر سکے۔ اس جدوجہد میں غالب ایک دن جان دے دیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اگر لوگ اسے یاد رکھیں گے تو اس کے سوال کرنے کے بس کی وجہ سے، اس لیے وہ کہتا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہر وہ ایک بات پہ کہتا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔